سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے پھر سے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے سے بیان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ یہ بیان ایمان کو تازہ کر دینے والا اور زندگی بدل دینے والا بیان ہے۔ آئیے اس بیان کو انتہائی غور سے سنتے ہیں، آپ بھی سنیے، آپ کے ساتھ میں بھی سنتا ہوں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیچھ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مارنے بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہوں، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے، جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتی ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماؤں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے۔ ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں،
یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ۔ نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو، کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں۔ اتنی سی بات عرض کی ہے، کالے کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم لتردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔
پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے، بس یہی تھا سردی کا گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں، اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 30 بند کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی، اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو
ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے۔ وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود۔ وہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، گوشت پلے باندھ لیا، پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالیں اور سب کو کہے کھاؤ، گوشت ہے کھانا الحمدللہ۔ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا، 20 دن تک چلایا۔ امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے میں آ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں، دروازہ کھول۔ اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے۔ اللہ غنی وہی اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی۔ اماں کہنے لگی یہ بات کی باتیں یا بیٹی میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں، بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں، میری عقلیہ تجھے یاد کرتی ہے، میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا، اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ آ گیا۔ ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے، اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں، اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر۔
अम्मा बेटी को कहती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है कि बेटी मेरी कुछ मदद कर। उसने तो ये ना कहा कि मैं तेरी मदद क्यों करूं, या चुप करके कर देती जो पल्ले था। इस पर भी करो लगे अम्मी जान तशरीफ रखो, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले पूछ लूं, हुजूर से मालूमात कर लूं क्या काफिर मां की इमदाद करना जायज है कि नहीं। कभी हमने भी पूछा किसी मामले में कि आओ कुरान से पूछें, दीन से पूछें, मालूमात करें कि कुरान करीम में फिल्म देखना जायज है कि नहीं, तमाशे देखना जायज है कि नहीं, हराम खाना जायज है कि नहीं, मिलावट की कमाई खाना कैसा है, रिश्वत बटोर कर अपनी औलाद के लिए बंगले की सूरत में जहन्नुम बनाना कैसा है। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है और आपने फरमाया कि तुम इमदाद कर सकती हो, और आपने भी इमदाद फरमाई। कितनी आजमत थी हुजूर के घराने में। इधर खुद हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटी है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, घरवाली है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मदीने पाक में बेटी को मिलने आए। मैं अपनी लफ्ते जिगर से मिल के आऊं, अपनी नूरी नगर से मिल के आऊं, अपनी बेटी से मिल के आऊं, नबी की घरवाली है, मेरी बेटी है। अबू सुफियान मदीने पाक में आए और हुजरों में से मालूम किया कि मेरी बेटी का हुजरा कौन सा है। चुनाचे दस्तक दी, बेटी ने दरवाजा खोला। टाट का बना हुआ जिस बिस्तर पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे, वो बिस्तर बिछा हुआ था। इधर दरवाजा खोलकर दौड़कर वो बिस्तर लपेट के एक तरफ रख दिया। एक तरफ रख दिया बिस्तर लपेट कर। अबू सुफियान खड़े हुए देख रहे हैं। इन्होंने बुरा मनाया, आखिर बुरा मनाना ही था। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। जिस तरह ये हमें कहते हैं कि ये नबी के गुस्ताख हैं, ये नबी का अदब नहीं करते। तू नबी का नाम ले लेकर खीर चाटता जा, हलवा रखता जा, कब्रों की मिट्टी चाटता जा, तू तो नबी की बेअदबी नहीं करता, हम बेअदबी करते। नाम नबी का काम अपना निकालता है। हो जी खिलाड़े मजार पे चले जाओ ना। मैं गया सी, मेरा कारोबार नहीं चलता सी, बस उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह बस वारें आ रही हैं। सुल्तान बाहू सबका रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। पिछले दिनों में मजार पे गया, बैठा एक मस्तंडा, टरकों के हिसाब से मिट्टी पड़ी है, टरकों के हिसाब से घोल घोल कर जनानियों की कतार बंधी हुई है और वो सामने घोल घोल कर मिट्टी दे रहा है, पी रही है कारों में उतर उतर कर। लिखे पड़े लोग अफसर ला रहे हैं, चल तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तुझे मिट्टी पिला के लाऊं। अंदाजा लगाओ जिस कौम का ये आलम हो कि वो खुदा के कुरान को ठुकरा कर, खुदा के कलमे को ठुकरा कर, नमाज को ठुकरा कर, रोजे से दगा और फरेब करके और मिट्टी पीकर अपनी बीमारियों का इलाज करते हो, और बुजुर्गों के कब्रों की नहीं बल्कि कहीं से आई हुई मिट्टी पीकर जन्नत में जाया चाहते हो। अगर यूं बात बनती तो फारूक आजम और तमाम सहाबा किराम क्यों मुसीबत उठाते।
یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گنج کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں؟ فرمایا یہ گنج تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گنج ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا، دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا،
مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام، ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھانور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ
ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو اجیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، وہ جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار،
موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی، یا ایھا البحر، اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے، ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ، تو کیوں رویا؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ ہوں جو تساں حضرات دے وچوں اتھا کوئی ہوویا نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے جتنے دیہڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا؟ اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے، کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جمعے کا دن ہے،
آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمیلوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔
اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا، اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا،
اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے، میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کا۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ رہے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔
اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا وہ لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر میں کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضر ہی نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. مفتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں دکان میں کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں،
بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی۔ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے،
2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, ये कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन। असल बात एतकाद की है।
یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی، کوٹھے سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی
جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام. کہاں سے وہ چیز ہم لائے، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی. جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا. شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا. ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے، کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا. کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا. اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع ہے مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں بچے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟
فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد